اسٹوڈینٹ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ حسن نجامی۔ کیا نام ہے؟ خواجہ حسن نجامی۔ یہ آپ کے 12th کتاب میں کہکشاں حصہ 2 میں ہے، آپ کے سلیبس میں، اردو کے سلیبس میں خواجہ حسن نجامی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ مٹی کا تیل لکھا ہے، جو کہ ایک مضمون ہے۔ ٹھیک ہے، مٹی کا تیل کیا ہے؟ ایک مضمون ہے۔ ان کا رائٹر ہے خواجہ حسن نجامی۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو شارٹ کوشچن آ جاتے ہیں، MCQ آ جاتا ہے، اور ساتھ میں کوشچن آنسر بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے اس کو۔ خواجہ حسن نجامی حضرت سید بدرالدین اسحاق کی اولاد میں ہیں۔ جو خواجہ حسن نجامی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت سید بدرالدین اسحاق، سید بدرالدین اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ ایک دادا پردادا ہیں، ٹھیک ہے، پروج ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے۔ جو خواجہ حسن نجامی ہے نا، ان کے جو پردادا تھے، دادا تھے، وہ تھے حضرت اسحاق، جو پورا نام ہے بدرالدین اسحاق۔ تو وہ کون تھے؟ وہ بابا فرید الدین اولیاء کرام ہوئے ہیں، یعنی کہ ولی اللہ ہوئے ہیں، مسعود شکر گنج شکر کے نام سے، یہ بہت مشہور ہیں فرید الدین، ولی اللہ ہیں۔ تو ان کے کیا تھے؟ یہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، سیکریٹری بولتے ہیں نا، جو کہ آج کل جو ایکٹر ایکٹریس ہوتے ہیں ان کا سیکریٹری ہوتا ہے، مطلب آگے پیچھے کرنے والا، کچھ بات بتانے والا، ہے نا، صلاح مشورہ دینے والا، اسی طرح اردو میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں، وہ تھے۔ داماد بھی بعد میں انہوں نے کیا بنا لیا تھا؟ ان کو داماد بنا لیا تھا۔ بابا فرید الدین کے داماد تھے کون؟ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کون تھے؟ یہ ہے خواجہ حسن نجامی کے دادا تھے، دادا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بابا فرید الدین مسعود گنج کے خلیفہ تھے، اور خادم تھے، یعنی کہ ان کے کام کرنے والے، ان کی ہیلپ کرنے والے، خادم، ٹھیک ہے، نوکر کو کہتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے داماد بنا لیا تھا بابا فرید الدین کو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں کہ ان کی روحانی، ان کی تربیت کی تھی، کس کی؟ اسحاق کی۔ حضرت خواجہ حسن نجامی کی پیدائش دسمبر 1878 عیسوی میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ خواجہ حسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ دسمبر میں، کس عیسوی میں؟ 1878 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نجامی کی جو پیدائش ہے وہ 1878 عیسوی میں دسمبر میں ہوئی تھی۔ کون سی جگہ تھی؟ اندرون کوٹ بستی، اندرون کوٹ تھا، اندرون کوٹ بستی کون سی تھی؟ نظام الدین اولیاء والی بستی تھی، ٹھیک ہے، جو ان کا آبائی مکان تھا، یعنی کہ ماں باپ جہاں پہ رہتے تھے وہی اصلی گھر تھا اس کا۔ کس کا؟ خواجہ حسن نجامی کا۔ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا، یعنی کہ خواجہ حسن نجامی کا نام ان کے والدین نے، ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ قاسم علی۔ لیکن ان کے ماموں انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے ماموں کیا کہتے تھے؟ خواجہ حسن نجامی کے ماموں ان کو کیا بولتے تھے؟ علی حسن۔ اور پاپا، اس کے ابا نے نام کیا رکھا تھا؟ قاسم علی، ٹھیک ہے۔ پھر علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ یہ بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، نظم لکھے تھے، سارے جہاں سے اچھا انہوں نے ہی لکھا تھا، تو وہ ہیں بہت بڑے فلاسفر تھے یہ۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نجامی لکھنا شروع کر دیا۔ جو ہے نا علامہ اقبال تھے، انہوں نے ان کو خواجہ حسن نجامی کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ نام کیا تھا؟ قاسم علی تھا، ماموں کیا کہہ رہے تھے؟ علی حسن، اور علامہ اقبال نے ہی نام دیا تھا خواجہ حسن نجامی، تو اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ خواجہ صاحب کا والد کا نام سید عاشق علی نجامی تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عاشق، ٹھیک ہے۔ دادا نام تھا اسحاق اور ابا کا نام تھا سید عاشق علی نجامی، ٹھیک ہے۔ والدہ کون تھی؟ سیدہ چہتی بیگم،
کیا نام تھا؟ سیدہ چہتی بیگم، یہ ان کی ماں تھی۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، کم عمر ہی تھے کہ ان کے والدین کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی سید حسن علی حسن، ٹھیک ہے، یہ خواجہ حسن نجامی ہوئے، ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ کفالت یہ مطلب پرورش کی، ان کی دیکھ ریکھ کی۔ خواجہ حسن نجامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے۔ 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے نکاح ہوا، ٹھیک ہے، چچا کی بیٹی کون تھی؟ سیدہ حبیب، ان سے شادی ہوئی۔ پہلی بیوی کے وصال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح ہوا، پھر بعد میں کیا ہوا؟ سیدہ محمودہ خواجہ سے ان کا نکاح ہوا۔ پہلی بیوی کون تھی؟ حبیب بانو، سیدہ حبیب بانو۔ دوسری بیوی کون تھی؟ سیدہ محمودہ خواجہ، ٹھیک ہے، خواجہ بانو۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی، ان کی شروع کی زندگی بہت کیا ہے؟ پریشانیوں میں گزری۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ، دیکھو مشائخ وہی ہے، نظام المشائخ، اس میں حلقہ آ گیا، یہاں پہ رسالہ آ گیا، یہ ان کی بنیاد ڈالی، یہ کتاب ہے، کتاب کے نام ہے، ان کی بنیاد ڈالی، یہ لکھنا سٹارٹ کیا۔ اپنے احباب کے ساتھ، احباب مطلب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے جانے والوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے، درگاہ اور خانقاہوں میں کیا کرنے لگے؟ اصلاح کرنے لگے، صحیح راستہ بتانے لگے ان لوگوں کو۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور مخالفت برداشت کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی، کنہوں نے؟ خواجہ حسن نجامی نے ہندو کے تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی، اور ہندو سادھوؤں سے فلسفہ ودانت سیکھا۔ فلسفہ بھی کس سے سیکھا؟ ہندو سادھوؤں سے سیکھا۔ خواجہ حسن نجامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 200 سے زیادہ، اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی، سادہ زبان استعمال کرتے تھے، سادہ بولتے تھے، سمپل لینگویج میں بولتے تھے۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ صحافی کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ایک سے ایک چیز لکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں، انہوں نے بڑا نام پیدا کیا صحافی کی حیثیت سے۔ روز نامچے کلمی چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہے۔ روز نامچے اور کلمی چہرے ایک طرح کی ان کی ایجاد ہے، یعنی کہ یہ بھی 11 رسالے ہیں، یہ لکھنے سٹارٹ ہوئے، یہ چلے، کنہوں نے شروع کیے تھے؟ انہوں نے، خواجہ حسن نجامی نے، روز نامچے اور کلمی چہرے۔ 1857 سے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ 1857 میں کیا ہوا تھا؟ بدروہ ہوا تھا، انگریزوں کے خلاف جو ہندوستانی نے بدروہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے آپ کا دل کیا ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا؟ تڑپ جائے گا۔ انہوں نے سری کرشن پرویز حکیم کتاب لکھی، جنہوں نے؟ خواجہ حسن نجامی نے سری کرشن پہ بھی کتاب لکھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نجامی بنسری کے نام سے ترتیب دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح، نظام الدین اولیاء تھے نا، ان کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، مطلب کہ بائیوگرافی کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں پورا نظامی بنسری نام سے لکھا۔ سیپارہ دل ان کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ انشا پردازی کون سا ہے؟ سیپارہ کس نے لکھا تھا؟ سیپارہ دل کس نے لکھا تھا؟ خواجہ حسن نجامی نے لکھا تھا۔ 31 جولائی 1955 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ 31 جولائی۔ پیدائش ہوئی تھی کس میں؟ دسمبر میں 1878 عیسوی میں، اور انتقال کب ہوا؟ 1955 میں، 31 جولائی، یعنی کہ آزادی کے بعد۔
انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 برس قبل ہی تیار کرا لی تھی، اسی میں دفن ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بستی نظام الدین اولیاء میں، یہ جگہ کا نام ہے جہاں نظام الدین اولیاء کا خانقاہ ہے، وہاں پہ کیا ہے 50 برس پہلے ہی اپنی قبر تیار کرا لی تھی، وہیں پہ دفنائے گئے۔ یہ تھا خواجہ حسن نجامی۔ یہ ان کی ضروری نوٹس ہیں، اس کو دھیان سے دیکھ لو، لکھ لینا، کاپی پہ نوٹ کر لینا، یہ سب آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ پیپر کے بیس سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور ایسے بھی کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ دو گے، آگے کمپٹیشن میں بیٹھو گے تو اس میں بھی کام دے گا، اسی لیے اس کو اچھے سے یاد کر لینا۔